اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں، تمہارا یہ معیار تو نہیں تھا۔ تمہاری اس نازیبا حرکت کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی بیٹیوں کے بھرے ہوئے ایڈمیشن فارمز ان کے والدین کے ہاتھوں میں سے گر گئے ہوں گے۔ اگر تم نے عورت کا مقام جاننا تھا تو کلام اللہ کی سورہ نساء کو یاد کر لیتے، تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ ایک مسلم بیٹی کا معیار کیا ہے۔ اور جو محبت کرتے ہیں وہ محبت کو یوں سر عام تماشا نہیں بناتے، وہ یوں اس کی عزتیں پامال نہیں کیا کرتے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، تمہارا زیور تو حیا ہے۔ تمہیں کسی سجاوٹ کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے تو اللہ نے بہترین راستہ نکاح کا بنایا تھا۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت کو ذلیل و رسوا کرنا گناہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم محبت کے بعد کیا کرتے ہو، نکاح کو منزل بناتے۔ اب جانتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ اونٹنی پر ایک بچہ سوار تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا۔ خوشی کا دن تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر عجز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کا امامہ اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا، لیکن پیچھے سے وہ بچہ اچھلتا تھا کیونکہ نو عمر تھا۔ حضور بار بار اسے روکتے، وہ بار بار اچھلتا۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نواسا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے، قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا۔ آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہوں۔ ایک غلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، دوسرے غلام کو فرمایا حضرت بلال کو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ بلال اور اذان دو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضور کے کہف میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے پر، غار کے دروازے پر یوں پاؤں پسار کے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اب جو قرآن ایک ایک لفظ جس کا ہدایت بخشتا ہے، ایک ایک لفظ زندگی بخشتا ہے، سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کتے کے بیٹھنے کے سٹائل میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہی تو ہدایت دینی تھی، یہی تو نقطہ سمجھانا تھا کہ ذات کا کتا بھی ہو اور اگر نیکوں کی سنگت اختیار کر لے تو اللہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن بنا دیتا ہے۔ رب ہو کہ کتے کے بیٹھنے کے طریقے کو بیان فرما رہا ہے، تو ہم انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم اگر محمد عربی کے غلام بن جائیں تو ہماری شان کیا ہوگی؟ مٹا کر اپنی ہستی سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم سب یہ رنگین دنیا چھوڑ جائیں گے، یہ حقیقت ہے اور آپ یہ جانتے ہیں۔ موت کا تو ایک پل کی خبر نہیں، لیکن تقریباً 100 سال بعد ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ہمارے اپنے پیارے جنہ باج ایک پل نہیں سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں، ہمارے اپنے پیارے ہماری قبریں تک پھول چکے ہوں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون ہیں جو آج اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں کو یاد ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمارا جسم مٹی کھا چکی ہوگی، ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، روح نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ اگر اتنی مختصر ہے تو پھر یہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ جمع کرنے کی دوڑ کیوں؟ پھر یہ کیوں اتنی غفلت اپنے رب سے؟ اتنی مختصر ہے تو پھر یہ نفرتیں کیوں؟ یہ بغض کیوں؟ یہ حسد کیوں؟ یہ ظلم کیوں؟ دوسرے کے حق کھانے کیوں؟ اپنے اللہ کی طرف لوٹ چلیں۔ تم میکینک ہو، ٹائر بدل لیتی ہو، میں ملکہ ہوں، میرا شوہر تو مجھے وزنی سامان تک اٹھانے نہیں دیتا، اور تم موزے ڈھونڈنے کی بات کرتی ہو، میرا شوہر تو ہر وقت مجھے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور تم برابری کے حق کی بات کرتی ہو، میرا شوہر تو مجھے خود سے بڑھ کے حق دیتا ہے، خود وہی پرانے کپڑے اس کے ہوتے ہیں لیکن میرے لیے ہر بار نیا جوڑا لے آتا ہے، خود اپنے لیے سستی چیزیں اور میرے لیے برانڈڈ لے کے آتا ہے۔ روزانہ آفس سے کال کر کے مجھے پوچھتا ہے کہ آج کھانے میں تمہارے لیے کیا لے آؤں، گویا میری ہی رائے معتبر ٹھہری۔ تم بتاؤ، تم سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم یہ رہنے دو میں کرتا ہوں، یہ نہ اٹھانا، یہ وزنی ہے، یہ میں اٹھاتا ہوں؟ نہیں، تمہاری اتنی قسمت کہاں۔ تم تو گھر سے فرار ہو اس لیے ٹائر بدل لیتی ہو اور تمہیں اپنے حق مانگنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، مجھے میرے حق گھر پہ بیٹھے ملتے ہیں، اور تمہیں تو بے ترتیب بیٹھنے کا حق چاہیے۔ لیکن سنو، میرا شوہر میرے لیے پورا ایمان ہے، تحفہ خدائے رحمان ہے اور اس دھوپ میں وہ سائبان ہے۔
ایک سرائکی دوست لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کے پاس اکیلی کونج تھی جو ہر وقت اداس رہتی تھی. اس کا ساتھی کچھ عرصہ پہلے مر گیا تھا. ایک دن میں نے ان سے کہا کہ ہم اس کے لیے ایک نر ساتھی کا بندوبست کیوں نہیں کرتے. تو ان کا جواب میرے لیے حیران کن تھا کہ کونج کا ساتھی جب ایک بار مر جاتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی کسی دوسرے کو اپنا ساتھی نہیں بناتی. کیا محبت ہے. کونج کو سرائکی شاعری میں محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اپنے کتار سے بچھڑنے، اپنے ڈار سے بچھڑنے اور اپنے ساتھی سے بچھڑ جانے کے بعد اس کا وہ گریہ و زاری کرنا، اس کی وہ آوازیں، اس کو ایک مختص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، کرلاون. یعنی غلام فریدہ میں تے انج رواں جے میں بچھڑی کونج کتاراں. کونج کے ڈاروں کا آسمان پر وہ ایک چکر کاٹنے کا منظر بڑا دلکش اور سحر انگیز ہوا کرتا تھا. صد افسوس کہ ہمارے ملک کے بے رحمانہ شکار نے ہم سے یہ منظر اب چھین لیے ہیں. عباس تابش صاحب کا ایک شعر ہے کہ بس یہ کہنا تھا مجھے چھوڑ کر جانے والوں، ڈار سے بچھڑی ہوئی کونج نے مر جانا ہے. ٹک ٹاک پہ اپنے ناچتے گاتے نوجوانوں کو حضرت اقبال کا پیغام یاد کرواتا چلوں کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا آسمان تھا جس کا تارا تو ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. کیوں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جام اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور ایک اور بات یاد کرواتا چلوں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نماز کا وقت ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا چلو میرے صحابہ نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور فرماتے ہیں یہی کسی کونے میں پڑھیں گے. یہ اسلام کا وہ دور تھا کہ جب اسلام کا دائرہ کار بہت تنگ تھا، کفار کا بڑا غلبہ تھا. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان. حضور اگر آج بھی چھپ کے نماز پڑھیں گے تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آج ہم نماز کعبۃ اللہ میں ادا کریں گے. تو حضور فرماتے ہیں عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے، قربان جاؤں. حضرت عمر فاروق گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کے گلی کوچوں میں بآواز بلند اعلان کرنے لگے کہ اے مکہ والو آ جاؤ، آج عمر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے غلام بن کر آیا ہے. آج ہم نماز کا بیت اللہ میں ادا کریں گے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آج عمر کا راستہ روک کے دکھاؤ. قربان جاؤں حضور نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا اور نماز کا بیت اللہ میں ادا کی. حضرت رشتے غریب گھرانوں میں بھی کیا کریں. یقین کریں ان کی بیٹیاں بڑے سلیقے سے رہتی ہیں. وہ آپ کی عزت، آپ کے والدین کی عزت خود کی عزت سے بڑھ کے کریں گی. اور اہل زر اپنے آنگن میں گڑیوں کا رچائیں گے بیاہ، مفلسوں کی بن بیاہی بیٹیاں رہ جائیں گی.